سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے، چونکہ گزشتہ رکوع میں ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع ہوا تھا، اس کے بعد یہ آیت نمبر 84 ہے، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. پارے کا 18واں رکوع ہوگا اور سورت کا 12واں رکوع ہوگا. اوپر کی آیتوں کا یہ مضمون تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو خوب پہچانتے ہیں، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے اور ناسپاس. آج یہ اللہ کی نعمتوں کو جان کر بھی انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. ان کا حال اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ پیش کریں گے انہی کے خلاف. اس سے مراد ہے محشر کا میدان، جہاں اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گواہ مقرر کریں گے اور وہ گواہ اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گواہی دینے کے موقف میں اس امت کا وہی فرد ہوگا جو سب سے کامل ہوگا اور وہ نبیاں ہوں گے. نبیوں ہی کا حال ہے یہ، اس امت کے خلاف گواہی نبی دیں گے. تو اس موقع پر جو نعمتوں کا انکار کرتے تھے دنیا میں، ان کو اب پچھتاوا شروع ہوگا. یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ. ہر امت کا ایک گواہ حاضر ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. جو لوگ باغی تھے ان کی بغاوت پر گواہی ہوگی اور جو اطاعت گزار تھے ان کی اطاعت پر گواہی ہوگی. ثم لا يؤذن للذين كفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی. لا يؤذن، اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو. ولا هم يستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. ولا هم يستعتبون، کسی بھی طرح سے ان کی توبہ قبول ہو جائے، ان کو راضی کرنے کے کچھ اسباب نکل جائیں، کچھ مسئلے کا حل نکلا جس کو ہم کہتے ہیں. ولا هم يستعتبون، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راضی ہونے کے واسطے کوئی شکل نہیں پیش کی جائے گی. حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش وہ لوگ نہیں کر سکیں گے. جب حق تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی تو ان کو عذاب دکھائی دے گا. جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. رَأَى الْعَذَابَ، تو رَأَى کا مفعول العذاب ہے. عذاب کو جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ یہ چاہیں گے کہ عذاب میں تخفیف کی جائے یا تھوڑی مہلت دی جائے. ہر وہ شخص جس کے خلاف فرد جرم قائم ہوتی ہے وہ 2 ہی چیز چاہتا ہے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے، اگر سزا پھانسی کی ہے تو عمر قید میں تبدیل ہو جائے، اور عمر قید کی ہے تو کم سالوں میں چھوٹ جائے، یا تو عذاب میں تخفیف چاہتا ہے. ولا هم ينظرون، یا پھر وہ مہلت چاہتا ہے کہ سزا آفی نافذ نہ ہو، تھوڑے دن کے بعد ہو. دونوں چیزیں یہاں پر اللہ نے رد فرما دیا. فلا يخفف عنهم، نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت بھی نہیں، وہ چاہیں گے کہ ہمیں ایک دن کم سے کم عذاب میں تخفیف ہو جائے. سورہ زمر کے بعد سورہ مومن میں فرمایا يخفف عنا يوما من العذاب، ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف ہو جائے. عنا يوما من العذاب، عذاب کا ایک دن کم سے کم کیا جائے، وہ ایک دن بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ بہتوں کو شریک کیا تھا، جب یہ شرکا آمنے سامنے ہوں گے تو ان کی نوک جھوک دکھایا ہے اللہ نے یہاں. یعنی ایک شخص اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا تھا، مثلا بتوں کی پرستش کرتا تھا، یا کچھ لوگ فرشتوں کی کرتے ہیں، یا کچھ لوگ شیاطین کی بندگی کرتے ہیں، یا کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر بندگی میں شریک کرتے ہیں. جو جن کی پرستش کرتا رہا ہے، جب وہ سامنے آئیں گے اور ان کی خاطر عذاب میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے تو ان کے اوپر الزام دیں گے اور وہ پلٹ کے ان پہ الزام دیں گے. دونوں باتیں سائڈ میں. وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. کس کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے شرکا کو دیکھیں گے. ہر ایک کی شرکا الگ الگ ہیں، 360 خداؤں کے پوجنے والے، ہر ایک اپنے شرکا کو سامنے پائیں گے. قالوا ربنا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شرکا، انہوں نے ہم کو شرک میں ملوث کیا تھا، یہ ہیں ہمارے شرکا جن کو ہم نے سجدہ کیا تھا، آپ کے برابر قرار دیا تھا. لہذا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ امتحان اور اس گھڑی میں ان شرکا پر سزا دلانا مقصد ہے تاکہ ہمارا عذاب کم ہو جائے، بلا ان پہ ٹل جائے. الذین کنا ندعو من دونک، آپ کو چھوڑ کر جن کو ہم پکارا کرتے تھے. کنا ندعو، ہم پکارا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے ہوا کرتے تھے، آپ کو چھوڑ کر، یہ وہی ہمارے شرکا ہیں. ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوگی کہ وہ شرکا بول پڑیں گے. فالقوا الیہم القول، بس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، کلام کو ان کی طرف متوجہ کر دیں گے، بات کو موڑ دیں گے. اگر وہ بولنے کے لائق ہوں گے تب بولیں گے، سب نہیں بولیں گے. مثلا فرشتوں کی پوجا کرتے رہے ہوں گے تو فرشتے بول پڑیں گے، انبیاء کو شریک کرتے رہے ہوں گے تو انبیاء بول پڑیں گے. لیکن اگر یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے تو یہ بت نہیں بولیں گے، نہ آج بولیں گے نہ کل بولیں گے. تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ ان کی طرف بات کو موڑ دیں گے. کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو، تم جو ہماری پرستش کرتے تھے ہماری مرضی کا دخل نہیں تھا. پیچھے آپ بات سن چکے ہیں سورہ ابراہیم میں. شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، تم کو صرف دعوت دیا تھا میں نے، تم پر میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا، تم خدا ہے ہمارے جال میں. تو شیطان یہ کہے گا. اور فرشتے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. اور جو بے بس ہیں، بولنے کے قابل نہیں ہیں، بول ہی نہیں سکیں گے، وہ وہاں نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ بولیں گے کیا؟ تمہارے بندگی کرنے کی ان کو خبر بھی نہیں ہے. تم ان کو 10 سال پوچھتے رہے، انہیں ایک لمحہ خبر نہیں ہوئی کہ میرا پجاری آیا ہے. وہ کیا جواب دیں گے؟ تم نے جن کے سامنے سر جھکایا ہے، پرستش کی ہے، وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے. وہ ہم عن دعائہم غافلون، غافل ہے تمہاری پکار سے، ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ کسی کی پکار کو سن سکیں.
ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری پرستش ہوئی, ہماری پوجا ہوئی, ہم پر چڑھاوے چڑھائے گئے, ہم سے منتیں مانی گئی, ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے. ایان یبعثون لا یشعرون ایان یبعثون, ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. تو یہاں جو قول ہے انکم لکاذبون, یہ ان کی طرف سے آئے گا جو بولنے کے موقف میں تھے. شیطان بولے گا تم پر ہمارا زور نہیں تھا, فرشتے کہیں گے انکم لکاذبون, تم جھوٹ بول رہے ہو. جتنے بت ہیں ان کے بارے میں آواز دی جائے گی یہ بیچارے تو بے خبر تھے, ان کی بندگی سے واقف ہی نہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اطاعت. السلام, اسلام بنا ہے اطاعت کرنے سے. السلام کے معنی یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے, اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے. اللہ کے سامنے کہیں گے ایک موقع اور دے دو. اب ہم وہ کر کے آئیں گے جو نہیں کر کے آئے ہیں, اور وہ چھوڑ دیں گے جو کر کے آئے ہیں. ایک بار موقع اور دے دو. یہ ہے سلام اور صلح کی باتیں کرنا, ایک بار اور چانس دے دو. یہ مضمون قرآن کریم میں سورہ مومنون پر 18 میں تفصیل سے آ رہا ہے. کہیں گے کاش کی دنیا میں ایک بار موقع مل جاتا تو ہم جو عمل نہیں کر کے آئے افسوس ہو رہا ہے وہ کر کے آئیں گے, اور جو کر کے آئے ہیں افسوس ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آئیں گے. ایک بار موقع دے دیا جائے. لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها, یہ ان کی زبان سے خواہش نکلے گی, پورا نہیں کی جائے گی. لعلی اعمل صالحا فيما تركت, جو چھوڑ کے آیا ہوں میں عمل صالح پورا کر کے آؤں گا, موقع نہیں ملے گا. تو یہ سارے کے سارے اقوال ان کے افسوس کے ساتھ ہیں. وہ اپنے سامنے اطاعت کو پیش کرنا چاہیں گے, اور جن جن سے امیدیں تھیں وابستہ تھیں وضل عنہم ما كانوا يفترون, وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. ضل بمعنی غاب, عنہم ان سے, ما كانوا يفترون جن کو وہ کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے. جن سے امیدیں وابستہ تھیں یہ بھی کچھ کریں گے, وہ بھی کچھ کریں گے. فلانے شاہ, ٹھکانے شاہ, کالے شاہ, پیلے شاہ, نیلے شاہ, سب غائب, کوئی نظر نہیں آئے گا. جن جن کو یہ کرتے تھے سارے شاہ غائب ہو جائیں گے. وضل عنہم ما كانوا يفترون, سوائے اس ایک اللہ کے کوئی سہارا اگر تھا نگاہوں میں, دل کے کسی حصے میں, اللہ فرماتے ہیں وضل عنہم ما كانوا يفترون, سب غائب ہو جائیں گے. کیسا غائب ہوں گے؟ اس کی مثال سورہ عنکبوت میں دیا, جیسے مکڑی کا گھر بنا ہوا تھا, صاحب مکان نے ایک ہاتھ پھیرا پورے گھر غائب ہو گئے. جتنے سہارے اللہ کے علاوہ ہیں اسی مکڑی کے جالے کے گھر کی طرح ہیں. من دون اللہ کمثل العنکبوت, اللہ کا غیر ایسا ہے جیسے عنکبوت کا گھر. جو حیثیت ان جالوں کے گھروں کی ہے وہ حیثیت ہے سہاروں کی جو اللہ کے غیر سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہ بحث اللہ نے کیا سورہ عنکبوت 21 میں. اس کا مطلب ہوا کہ امیدیں لگانا ہے تو صرف اللہ سے لگانا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. جنہوں نے کفر کیا کرتے رہے, وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے. اللہ کے راستے سے روکنا ایک لفظ ہے جس کے معنی بہت طویل ہے. کبھی کہا نبی کے پاس مت جاؤ, یہ بھی روکنا ہے. نیک لوگوں سے ملنے نہیں دیا, یہ بھی روکنا ہے. نیک لوگوں کو بدنام کر کے ان کو ٹیررسٹ کر دیا, یہ بھی روکنا ہے. داڑھی والوں کو برا کر کے ان کو متہم کر دیا, یہ بھی روکنا ہے. قرآن کریم کی آیتوں پہ اعتراض کر کے ان کو نکما ثابت کیا, یہ بھی روکنا ہے. مال اور لالچ دے کر لوگوں کا ایمان چھیننا, یہ بھی روکنا ہے. جن جن اضلاع میں اور گاؤں میں غریب مفلس بے دین لوگ ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں معلوم, پیسہ دے دے کے ان کے قادیانی بنایا جاتا ہے, عیسائی بنایا جاتا ہے, یہودی بنایا جاتا ہے, ان کے ایمان کو چھینا جاتا ہے, یہ بھی حد سے روکنا ہے. لالچ دے کر دوسروں سے نکاح کروانا جو کہ نکاح ہی نہیں ہوتا, زنا ہوتا ہے, یہ بھی چھیننا ہے. راستہ ایک نہیں ہے, صدوا عن سبیل اللہ کے بہت سے راستے, جو جس طرح سے روکتا ہو, جو اسلام کے پیش کرنے میں رکاوٹ بنتا ہو. سب سے زیادہ حق کا مجموعہ جس کو اللہ نے خود کہا ہے, ابھی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ اسی رکوع میں آ رہی ہے, کہ قرآن کریم کو اللہ نے تبیان کہا, تبیان لکل شیء, ہر حق کا نمونہ قرآن ہے. قرآن کے درس سے, قرآن والوں سے روکنا, یہ بھی روکنا ہے اللہ کے راستے سے. ان تمام کے لیے اللہ فرماتے ہیں صرف عذاب نہیں فرمایا, کہا زدناہم عذابا فوق العذاب, عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے ہم. ایک عذاب مقرر کر دیا نہیں, ایک عذاب طے ہو گیا نہیں, زدناہم عذابا فوق العذاب, فوق مانے اوپر, عذاب کے اوپر عذاب, عذاب کے اوپر عذاب, بڑھاتے چلے جائیں گے ہم. کیوں؟ یہ بھی کفر میں بڑھتے چلے گئے, ہماری کتاب سے روکنے میں آگے بڑھتے چلے گئے, سزاؤں میں بھی ہم کمی نہیں کریں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے. زدناہم عذابا فوق العذاب, یہ عذاب برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, جل کے ختم ہو جائیں گے, یہ سوال سب کے ذہن میں آتا. اللہ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے سورہ نساء پارہ 5 میں, کہ جہنم کی آگ جب جلا دے گی, جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے, ہم دوبارہ نئی کھال پھر چڑھا دیں گے. پھر عذاب ساتھ ساتھ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے, پھر مر نہیں جائیں گے, پھر نئی کھال ہم چڑھا دیں گے. ایک بار, دو بار, تین بار فرمایا نہیں, جب جب جلتے جائیں گے نئی کھال چڑھاتے جائیں گے. لا الہ نہایا, کوئی انتہا نہیں, کاؤنٹنگ نہیں, ایک بار, دو بار, تین بار, 100 بار, 1000 بار, لاکھ بار نہیں. اللہ کا یہ وعدہ, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. لفظ کلما کا ترجمہ ہے جب جب ان کی کھالیں جلتی جائیں گی تب تب ہم نئی کھالیں چڑھاتے جائیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے چلے جائیں. مر جائیں فرمایا نہیں, مریں گے نہیں, جلیں گے, اور وہ آگ جلتے جلتے دل تک پہنچے گی, جہاں کفر تھا ایمان کے بجائے وہاں تک پہنچے گی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ افئدہ کیا ہے؟ افئدہ جمع ہے فؤاد کی, فؤاد کے معنی دل. جس دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی, اللہ کے غیر کی محبت تھی, جس دل میں قرآن کی عظمت نہیں تھی, اللہ کے غیر کے قانون کی محبت تھی, اس دل میں آگ پہنچے گی, دل جلے گا لیکن مر نہیں جائے گا. سورہ ابراہیم میں کہا یاتی الموت من کل مکان وما هو بمیت, موت کی طرح تکلیف ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں. اتنی آیت یاد رکھنا, سورہ نساء پارہ 5 کی, سورہ ابراہیم پارہ 13 کی, اور یہ عذاب کی آیت کہ جتنے عذاب سے موت آ جایا کرتی ہے مرے گا نہیں, دل میں آگ پہنچے گی, سورہ ہمزہ کے حوالے سے. تو یہ تینوں آیتوں کو ملائیں گے تو معلوم ہوگا کہ عذاب پر عذاب چڑھاتے چلے جائیں گے لیکن یہ مریں گے نہیں. یہ سب کیوں؟ بما کانوا یفسدون, اس وجہ سے کہ یہ فساد کرتے تھے. فساد کیا ہے؟ فساد کرنے والا کہتا ہے میں اصلاح کرنے والا ہوں, مفسد اپنے کو مصلح کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں. تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے کہ فساد کیا ہے, اصلاح کیا ہے. پہلے بارے میں اللہ نے کہا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے
فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، اگر وہ یہی لوگ فسادی ہیں تو فساد فی الارض کی تعریف کرنا پڑے گا. اللہ نے جس چیز کو جیسا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا قانون بنایا ہے، جیسا نبی نے اس عمل پر کر کے چلایا ہے، جس طرح صحابہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہ امن ہے، اور اس کے خلاف چلنا یہ بد امنی ہے. اسی کا نام فساد فی الارض ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، خشکی میں اور تری میں. تو فساد کہتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنا، اور امن کہتے ہیں اللہ کے قانون پر چلنا. حق والوں کا حق دے دو، فساد نہیں ہوگا. حق والوں کا حق نہ دو، فساد ہو جائے گا. اللہ کا حق کیا ہے؟ دے دو، اللہ پانی برساتے رہیں گے، پانی مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ کا حق اللہ کو دے دو، اللہ پانی برساتے رہیں گے. اور مجرموں کے ساتھ جاؤ گے پانی مانگنے کے واسطے تو پانی نہیں ملے گا، پانی بند ہو جائے گا. جو خدا کا باغی ہے، سرکش ہے، خدا کے قانون کو توڑنے والا ہے، ایسوں کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو پانی گرنے والا خطرہ چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا ہے اگر تم ہمارے حکم کی پابندی کرو تو پانی ہم ایسا برسائیں گے کہ رات میں تم سوتے رہو گے، پانی برس کے چلا جائے گا، تم دن پہ کام پہ جاؤ گے، حل نہیں ہوگا. وعدہ کیا اللہ نے. یہ جو لوگ اپنی زکات دیتے ہیں ان کا پانی بند نہیں ہوتا. ہاں یہ اور ہے، زکات نہ دینے والوں کی کثرت ہو گئی تو گیہوں کے ساتھ گھن پس گیا. کثرت ہو گئی اگر فاسقوں فاجروں کی، غداروں کی، بے وفاؤں کی، تو ان کے جرم کی بنیاد پر گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. لیکن اگر ان کی قلت ہے، زیادہ نیک لوگ ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے بدارا بنے کا ببخشت کریم، نیکوں کے ساتھ گنوں کو اللہ بخش دیا کرتے ہیں. تو کثرت ہونا چاہیے، زکات دینے والوں کی کثرت ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے وہ عذاب پر عذاب دیے جائیں گے. کون سا فساد تھا؟ انہوں نے کفر خود بھی کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. روکنے والے وہی ہیں جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو خوشی اور غم میں اسلام کو بھول جاتے ہیں، سب کی خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں. یہ لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا. فساد فی الارض کرنے والوں سے خطاب ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور وہ گواہی ان کے خلاف ہوگی، اور ان سارے گواہوں کے خلاف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حاضر کریں گے. محشر کے میدان میں گواہی کے لیے سارے گواہوں پر جرا کے بعد آپ کو پیش کیا جائے گا. اس آیت کے لفظی ترجمے میں آپ غور کریں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ایک گواہ انہی پر انہی میں سے، ان کے خلاف ایک گواہ ہوگا جو انہی میں سے ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ہم لائیں گے بطور گواہ کے ان تمام پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے آدم سے پیدا ہونے والے مخلوق محشر میں موجود ہوگی. آدم سے لے کر ابھی جو پیدا ہونے والے وہ سب وہاں ہوں گے. دنیا تو بڑھاپے میں ہے، آخری وقت اللہ ہے دنیا کا. بوڑھا آدمی کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، پیلا پتا پہلے گرتا ہے، جلدی خطرہ ہوتا ہے گرنے کا. یہ دنیا کا بھی اب پیلا پتا پر شروع ہو گیا ہے. سارے انبیاء آئے اور چلے گئے، ساری کتابیں آئیں چلی گئیں، اب یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی امت نہیں پیدا ہوگی. بڑھاپے میں ہے عمر کس کی؟ دنیا کی. اس آخری عمر میں جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے وہ جو آئندہ آنے والے ہیں سب محشر کے میدان میں ہوں گے اور اللہ رسولوں کو جمع کریں گے. سوال رسولوں سے ہوگا. سورہ اعراف میں آیت گزر چکی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو ہم نے بھیجا ہے رسولوں کی حیثیت سے ان سے بھی ہم پوچھیں گے، اور جن کی طرف بھیجا ہے ان سے بھی پوچھیں گے. سورہ اعراف پہلا رکوع. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کو بھیجا ہے ان سے بھی پوچھیں گے آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کیا کارکردگی ہے آپ کی. اللہ کا انصاف ہوگا. ایسا نہیں کہ ہمارے معزز ہستیاں ہیں لہذا ان سے نہیں پوچھیں گے، اللہ کو سب معلوم پھر بھی پوچھیں گے. دونوں محشر کے میدان میں ہوں گے، رسول بھی اور مرسل الیہ بھی، جن کی طرف بھیجا گیا وہ بھی. یہ مضمون اور بھی مقام پہ آیا ہے. سارے انبیاء کہیں گے ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ تو خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. سورہ انعام کے حصے میں اللہ نے کہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گے، ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل، رسول جمع ہے، رسول واحد ہے، اور الرسل میں جو الف لام لگا ہے یہ استغراق کا ہے، سارے رسولوں کو جمع کریں گے. یوم جس دن یجمع جمع کریں گے اللہ یوم یجمع اللہ الرسول، رسولوں کو جمع کریں گے. فیقول اور سوال کریں گے ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا دیا گیا، قوم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. قالوا سب بیک زبان کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کیا علم ہے، علم ہے لیکن آپ کے مقابل میں کیا علم ہے، ہمارا علم آپ کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، آپ ہی تو ہیں علام الغیوب، ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا رسولوں کو جمع کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. سورہ اعراف کی وہ آیت، سورہ مائدہ انعام کی آیت، معلوم یہ ہوا دونوں کو جمع کیا جائے گا. اب کچھ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، یہ جھوٹ کی عادت نہیں جائے گی. محشر کے میدان میں کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی آئی نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہ سب جھوٹ بولیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ ہمارے پاس نذیر آیا نہ ہمارے پاس بشیر آیا، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں. سورہ مائدہ کی آیت کو یاد رکھنا، آیا بولنا. قیامت کے میدان میں جو قومیں کہیں گے ہمارے پاس رسول نہیں آیا، نذیر نہیں آیا، حقیقت میں وہ جھوٹ بولیں گی. اور جھوٹ چلتا نہیں بہت دنوں تک، جھوٹ اکھڑ جاتا، جھوٹے بھی اکھڑ جاتے. اور حضور پاک کا ارشاد ہے من صدق نجا ومن کذب ہلک، سچ بولے گا نجات پائے گا، جو بولے گا ہلاک ہو جائے گا. ساری قومیں جو جھوٹ پہ آمادہ ہو جائیں گی، خاص طور سے حضرت نوح کی قوم کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. امت محمدیہ اللہ صاحب الصلوۃ والسلام، امت محمدیہ یہ امتی آخری امتی ہوں گے. ان کو اللہ نے ایک خطاب دیا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم امت وسط ہو، تم امت شہداء ہو، تم میں سے اللہ نے بہتوں کو شہید یعنی گواہ بنایا ہے. یہ گواہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے اور سب کے سب کہیں گے، سب کے سب مراد جو گواہی دینے کے لائق ہیں، جن کی گواہی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے وہ گواہی کیسے دیں گے.
کس کی گواہی معتبر نہیں ہے؟ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. جن کی گواہی دنیا میں ہی معتبر نہیں ہے فاسق ہونے کی وجہ سے، ان کی گواہی اللہ کے ہاں بھی معتبر نہیں ہوگی. جو دنیا ہی میں اللہ کے قانون کے مطابق انفٹ ہے وہ وہاں پھر کیسے ہو جائے گا؟ گزشتہ کتاب دیا تھا میں 10 روپے والی کتاب، داڑھی مڑانا حرام ہے، اس میں پڑھ لینا اگر نہیں پڑھا تو پھر سے کہ 4 کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، پھر سے پڑھنا جا کے. جن جن کی گواہی دنیا میں مقبول نہیں ہے اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ نے کہا ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی معتبر نہیں ہے. جو تہمت لگا کر ثابت نہ کر سکیں ان کی گواہی کو قیامت تک نہیں مانا جائے گا. کسی مسلمان پر تہمت لگا کر اس کو ثابت نہ کر سکیں ایسوں کو اللہ نے کہا ہے ان کی گواہی معتبر نہیں ہے قیامت تک. سورہ نور پر 18 بی بی عائشہ پہ الزام لگانے کے بیان میں آئی ہے. الزام تو لگا دیا، ثابت کرو اس کو، اور جو ثابت نہیں کریں گے یہ اللہ کے ہاں مردود الشہادت ہیں، ان کی گواہی قیامت تک نہیں مانی جائے گی. یہ لوگ گواہی دینے کے بعد وہاں بھی نہیں ہوں گے، یہاں بھی نہیں. جو فاسق اور فاجر ہیں، جو اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف داڑیاں مڈاتے ہیں، ان کی گواہی یہاں بھی معتبر نہیں، وہاں بھی معتبر نہیں. اللہ کی طرف سے جتنے علماء ہیں کوئی عالم آپ کے ساتھ نہیں ساتھ دے گا، سب کی رائے یہی ہے کہ بالاجماع وہ شخص فاسق ہے، گواہی غیر معتبر ہے. قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا امت محمدیہ کے وہ افراد جو گواہی دینے کے موقف میں ہوں گے یہ لائے جائیں گے اور وہی گواہی دیں گے. گواہی عجیب و غریب ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سے گواہی طلب کریں گے اور وہ گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی اس بات کی دی ہے کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، سارے نبیوں نے. وہ لوگ جرا کریں گے تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارے زمانے میں، نوح کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تمہیں گواہی دینے کا حق کہاں سے آیا؟ امت محمدیہ جواب دے گی ہم نے گواہی دی ہے اپنے رسول کی تصدیق کی بنیاد پر، اور رسول کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے، اور قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ تمام نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے. امت محمدیہ کے اس جرا کو مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. وہی جملہ ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. یہ آیت 2 جگہ آئی ہے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، ایک یہاں آئی ہے اور ایک سورہ نساء پارہ 5 میں آئی ہے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء یہاں ہے اور وہاں ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہاں شہیدا بعد میں شہیدا یہاں مقدم ہے، دونوں جگہ ایک ہی مقام ہے. یہی وہ آیت ہے جب حضرت ابی ابن کعب سے حضور نے کہا قرآن سناؤ، ابی ابن کعب نے قرآن سنانا شروع کیا. جب سورہ نساء کی وہ آیت آئی جس کا یہی مضمون ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو حضور کی آنکھیں دونوں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، آنسوؤں کی لڑی بہہ گئی. تذریفان عینا رسول اللہ، اور آپ نے ہاتھوں سے کہا حسبک، بس کرو اے ابی بس کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو محشر میں لایا جائے گا امت محمدیہ کی تصدیق کرنے کے لیے. وہ محشر سامنا اوپر منظر سامنے آ گیا، اس واسطے آپ کی آنکھیں بہنے لگ گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تصور میں دیکھا، کیونکہ جنت اور جہنم کو آپ دیکھ چکے ہیں. اللہ کے عرش پہ اللہ کے پاس جا کر جہنمیوں کی سزاؤں کو دیکھ چکے ہیں، جھوٹوں کی سزا کیا ہوگی، زانیوں کی کیا ہوگی، سودخوروں کی کیا ہوگی. تو سامنے محشر آ گیا، آنکھوں میں آنسو بہہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جائیں گے آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں نے امت سے یہ کہا ہے کہ سب رسولوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور مجھ کو اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں نے سب پیغام پہنچا دیا، اور اس کتاب کو لانے والے جبریل امین ہیں اور جن کو آپ نے بھیجا ہے. اس طرح سے جب سند پیش کر دی جائے گی تو ساری امتوں پر حجت قائم ہو جائے گی. یہاں وہی اشارہ ہے. اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور ہے نبی ہم آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان تمام کے مقابل میں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے اتارا ہے آپ پر کتاب، ہم نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب. کیسی کتاب ہے یہ؟ 3 صفتیں آئی ہیں قرآن کریم کی. پہلی صفت کیا ہے؟ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام دین کی باتوں کا بیان کرنے والا مضمون. تبیان کے معنی بیان، تبیان کے معنی بیان کرنا، واضح کرنا. تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب ہے. یہی ٹکڑا پکڑ لیا ہے اہل قرآن فرقے نے اور کہا ہے کہ جب قرآن تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹکڑے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کا بیان ہے، یعنی اصول، ضابطہ اور قانون، دین کے اصول اور ضابطے بتائے گئے قرآن کریم میں. جزئیات، ان کی تفصیلات یہ تو نبی بیان کریں گے. یہ بھی قرآن نے کہا ہے. سورہ نحل اسی صورت میں گزر چکی ہے پیچھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کو کتاب بھیجی ہے تاکہ آپ کتاب کے لفظوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ لوگ اپنی عقل سے بھی غور و فکر کر سکیں. تو اگر نبی کا بیان کرنا قرآن کے علاوہ ہے اور وہ تمہارے پاس بے حیثیت ہے تو قرآن کو بیان کرنے کا کیا مقصد نکلا؟ اور اللہ کا وہ حکم اس کا کیا مقصد نکلا؟ اس لیے اللہ کے حکم سے نبی کا بیان کرنا با مقصد ہے اور وہ حدیث کا مجموعہ ان آیات کی تفسیر ہے. اور یہاں پر جو کہا تبیان لکل شیء، اس کا مطلب اصول میں، قواعد میں، ضابطے میں پورا کا پورا مکمل ہے یہ قرآن. نماز کا دستور بتا دیا، لیکن نمازوں میں رکعتیں کتنی ہیں یہ قرآن کے تفصیل میں نبی بیان فرمائیں گے. نبی کو جبریل نے سکھایا، جبریل کو اللہ نے بھیجا. تو نمازوں کی تفصیل جو حضور نے ہم کو سکھایا یہ توسط سے جبریل کے اللہ نے بھیجا ہے. کوئی بھی قرآن کریم کا ماننے والا اگر حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو حکم دے لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ. یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول کے باتوں سے نہ رکنا اور جو دے حکم اس کو نہ لینا اس آیت کی خلاف ورزی ہے. اس لیے تبیان سے مطلب وضاحت، لیکن کس کی؟ ہر چیز کی، اصول میں، ضابطے میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہدن کے معنی ہدایت، ہدایت کے معنی ایسا راستہ بتانا کہ منزل تک جانے میں مشکل نہ ہو، اس کو ہدن کہتے ہیں. قرآن کریم راستہ بتا کر منزل تک پہنچاتا ہے. جس کو منزل مقصود یعنی جنت میں جانا ہے وہ قرآن کی رہنمائی کو قبول کر لے، یہ ہدایت ہے. وہ رحمت، اور بڑی رحمت ہے.
رحمت کا مطلب کسی قانون میں بھی زحمت نہیں ہے کہ تم کو تنگ کرنا مقصد ہے، بلکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر تنگ کرنا مقصد ہوتا تو قانون میں جہاں تسہیل ہے ان پہ نگاہ ڈالو۔ آپ مسافر ہیں تو نمازوں میں قصر کا اللہ نے خود حکم دے دیا، آپ حالت خوف میں ہیں تو نماز کو آدھا کرنے کا اور پڑھنے کا حکم دے دیا، آپ بیمار ہیں تو تیمم کا حکم دے دیا، حائضہ اور نفسا ہیں تو کہا روزے کی قضا بعد میں کر لیجیے۔ یہ سب جو اللہ کے قانون میں تسہیل ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس کتاب کی شکل میں۔ اگر تم کو تنگ کرنا مقصد ہوتا تو تمہارا سارا مال مانگ لیتے، تم کو دیا ہم نے واپس دے لو۔ آج تمہیں ہے کوئی کہ 100 دے کے 80 پہ معاف کر دے اور 20 پہ لے کے خوش ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں 2.5% میرے نام پر دے دو، باقی تم کو لے لو، میرا دیا ہوا ہے تم سب لے لو، صرف غریبوں کو 2.5% دے دو، وہاں بھی ڈنڈیاں مارے لو۔ تو کون ہے جو سب دے کر پھر بھی خوش ہو جائے؟ یہ اللہ کے قانون میں جو شکلیں ہیں یہ سب رحمت کی شکلیں ہیں۔ امت محمدیہ پر کتنی شفقتیں اللہ کی ہیں اس کتاب کے توسط سے۔ ہر وہ چیز جہاں تنگی تھی حضور نے ان تنگیوں کو دور کر دیا۔ سورہ اعراف میں آ چکی آیت وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ ان پر تھا حضور نے اتار کے بازو رکھ دیا، جو ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں ہتھکڑیاں تھیں سب کھول کے باہر رکھ دیا، جو حرام خبیث گندی چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا، جو لذت آمیز چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا۔ يحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہ سب صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ تو قرآن تبیان لکل شیء ہے، سراپا ہدایت ہے، جس کو منزل تک پہنچنا ہے رہنمائی قبول کر لے، اور سراپا رحمت ہے کہ قانون میں آسانی اور تنگی ہے، تنگی کا علاج ہے۔ وہ بشرا اور بشارت ہے، لیکن سب کے لیے بشارت نہیں ہے۔ وہ بشرا للمسلمین، مسلمانوں کے واسطے بشارت ہے۔ مسلمان ایک خاندانی ہوتا ہے، نسلی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، اسلام پہ عمل نہیں، اسلام کیا ہے نہیں معلوم، اسلام کس کتاب کا نام ہے وہ بھی نہیں معلوم، یہ مسلمان یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ مسلمان مراد ہے جو اسلام پر عمل کرنے کو اسلام قبول کرتا ہو۔ بقول شخص سے تمہارا نام راشن کارڈ میں مسلمانوں کی لسٹ میں ہوگا، پاسپورٹ میں ہوگا اور ووٹنگ لسٹ میں ہوگا، اس کارڈ میں جو ہمارا مقصدی بنایا گیا اس میں تمہارا نام ہوگا، تمہارا نام اللہ کی لسٹ میں مسلمانوں میں ہے نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ حاضری کہاں ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے والے کی حاضری مسجد میں ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمان جو نماز میں حاضری دیتے ہیں، جن کا مال 2.5% نکل کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جن کی قربانیاں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، جن کا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہوتا ہے، یہ مسلمان یہاں مراد ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا بشرا للمسلمین۔ تو یہ قرآن میں تبیان لکل شیء ہے، دین کی باتوں کا تفصیلی بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، یہ سب ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان آیتوں کے ضمن میں اللہ کا بڑا خصوصی حکم آیا اور عجیب و غریب آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت نمبر 90 ہے، 90 یہاں سے نیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں جمعہ کے، خطیب جمعے میں خود سے نہیں پڑھتا، نبی پڑھا کرتے تھے، ان کی سنت ہے۔ یہ آیت پر مفسرین نے بہت طویل بحثیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں یہ آیت پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی۔ آج سارے بڑے بڑے علماء چاہے وہ امام حرمین ہی کیوں نہ ہو اس آیت کو پڑھے بغیر خطبہ ختم نہیں کرتے، کیونکہ یہ انداز جامعیت کا، اس میں اسلام کے پورے وصول آ گئے یہ ایک آیت کے اندر۔ بہت سے لوگوں کا اسلام اسی آیت کو سن کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ جس آیت میں اتنا بڑا اتنا بہترین قانون ہو اسلام قابل قبول ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 کرنے کے لیے اور 3 چھوڑنے کے لیے۔ دوا کھانا اچھا ہے لیکن پرہیز ضروری ہے، یہاں 3 دوا ہے اور 3 پرہیز ہے۔ خالی دوا کھائیں گے پرہیز نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں بالعدل، عدل کا، عدل مانے اعتدال، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں پازیٹو ہیں، کرنے کے کام ہیں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتے ہیں کھلی ہوئی برائی سے اور مطلق برائی سے اور ظلم سے، ان تمام سے منع فرماتے ہیں۔ تو 6 چیزیں ہو گئی، 3 لفظ ہے، عدل، احسان اور ایتا، 3 لفظ۔ دوسری لائن میں ہے فحشاء، منکر، بغی، 3 لفظ ہے، 3 کرنے کے، 3 چھوڑنے کے۔ یہ 3 میں سے اگر اپنا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، اگر اوپر کے 3 کام آپ کرتے ہیں اور نیچے کی 3 چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کی نصیحت کو گویا آپ نے قبول کر رکھا ہے، خوشخبری کے آپ لائق ہیں۔ جو اوپر کہا تھا نا مسلمان کے لیے بشارت ہے، وہ مسلمان سے یہی مراد ہے جس میں 6 صفتیں پائی جائیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا۔ عدل کہتے ہیں برابر، عادل کہتے ہیں برابری کرنے والا۔ اب اگر عدل کا صلہ آ جائے ان، تو عدل عن طریق، راستے سے ہٹ جانا۔ عدل کے معنی برابری، ہر جگہ برابری جائز نہیں ہوتی۔ کہاں برابری کا عدل حکم دیا اللہ نے؟ وہی شخص یہ چاہے کہ ہم ہر جگہ عدل کریں گے، جتنا بڑا کپڑا بچے کا ہے اتنا بڑا کپڑا بوڑھے کو بھی دیں گے، تو یہ عدل چلنے والا نہیں ہے۔ بچے کو چھوٹا کپڑا چاہیے، بوڑھے کو بڑا کپڑا چاہیے، وہاں برابری نہیں چلتی۔ یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ ایک نابل پڑھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کا حق جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے اس کو اس کا حق دے دو، اللہ کا حق دے دو۔ اکثر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ یہ تو درس کی برکت ہے جو معلوم ہو گیا آپ کو، ورنہ آپ جس محلے میں آباد ہیں یہاں آج بھی اللہ کا حق کسی سے پوچھ لا کے، اپنے گھر میں آج جا کے پوچھنا، پڑوسیوں سے پوچھنا، دوستوں سے پوچھنا، اس ہفتے میں سب سے یہی پوچھنا، بتاؤ تم پر اللہ کا حق کیا ہے۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ وماذا حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔
دیکھا صحابہ نے پوچھا, اس پر عمل کیا, کامیاب ہو گئے, خطاب مل گیا رضی اللہ کا. آج پتہ نہیں ہے اللہ کا حق کیا ہے. اللہ کا حق بندوں پر, بندوں کا حق اللہ پر نبی نے بیان کر دیا ہے. یوں فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی پرستش کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, یہ حق اللہ کا ہے. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دیں جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوا آیا ہے. وعدہ ہوا نہیں ہوا, تم اگر ہماری پیشانی کی پراپرٹی میں کسی کو شریک نہیں کر کے آئے ہو تو تم پر عذاب نہ دینا, یہ تمہارا حق ہے ہمارے پاس محفوظ. آج کس کو پتا ہے, ہر ایک اپنی پیشانی کو جھکاتے چلے جا رہے ہیں. کہاں کہاں جھکا رہے ہیں جہاں ان کا حق ہی نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیشانی اللہ کا حق ہے اور اسی پر نجات منحصر ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ عدل ہے. عدل ہے پیشانی کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کو صرف وہی جھکاؤ جو اس کا خالق اور مالک ہے. اس نے کہا ہے کہ پراپرٹی میری ہے, سارا جسم ساری کائنات تمہارے لیے ہے, تمہاری پیشانی میرے لیے ہے. اس کو اگر تم کسی کے سامنے بیچو گے, ذلیل کرو گے, تو میرے وقار کو تم للکارو گے, یہ اللہ کو پسند نہیں. تو عدل پر میں نے اشارہ کر دیا آپ کو. یہاں عدل بہت مختصر لفظ ہے, لیکن عدل کرنا ہے آپ کو. اپنے اوقات میں تقسیم کرنا, کچھ دنیا کے لیے کچھ آخرت کے لیے. جب آپ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, تو کیا مطلب ہوا؟ یہاں بھی بھلائی مانگتے, وہاں بھی بھلائی مانگتے, لیکن سارا کام سارا وقت کس کو دیتے؟ دنیا کے لیے دیتے. تو یہ عدل نہیں ہے. عدل تو یہ ہے جب دونوں مانگتے ہیں دونوں پر کوشش کرو, دونوں پر اپنا وقت تقسیم کرو, یہ عدل ہے. اس طرح سے عدل کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک عدل ہے اپنی ذات کے ساتھ, ایک عدل ہے اپنے بیوی کے ساتھ, ایک عدل ہے پڑوسی کے ساتھ, ایک عدل ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ, ایک عدل ہے نبی کی سنتوں کے ساتھ, اور ایک عدل ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ. آتو, سب کے حقوق دے دو. آتو حقہ, جس کا جو حق بنتا ہے دے دو, یہ عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا, والاحسان, اور احسان کا حکم دیتے ہیں. ایک تو وہ احسان ہے جو آپ بار بار سن چکے ہیں مجھ سے حدیث جبریل میں. حدیث جبریل میں کیا سنا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بشکل مرد دہیا قلبی کی شکل میں آ کے حضور کے پاس بیٹھے اور اپنا گھٹنا نبی گھٹنے میں لگا دیا, اور اپنا ہاتھ نبی کے ران پر گھٹنے کے قریب رکھ کر کے جس طرح سائل پوچھتا ہے سوال کرنا شروع کر دیا. اس سوال میں بہت سوالات ہیں, حدیث طویل ہے. اس میں ایک سوال ہے مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ ایک سوال ہے مل احسان, احسان کیا ہے؟ وہاں حضور نے اس احسان کا جواب دیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بندگی ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تمہاری کمزوری ایمان کی وجہ سے, تو کم سے کم یہ سوچو کہ تمہیں ضرور اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ تو بصیر اور خبیر ہے. اس درجے پر رہ کر جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ محسن کہلاتا ہے, جمع اس کی محسنین ہے. اس عمل کا نام احسان ہے. یہاں اسی کا حکم دیا اللہ نے, بالاحسان, ایسی بندگی کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. نمازیں بھی ایسی پڑھو, کپڑے بھی ایسے پہنو, کھانا بھی ایسے کھاؤ. اب بتاؤ اگر کسی کے دل میں آ گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو اللہ پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پیے گا, وہ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے میاں تم بیڑی پی رہے ہیں تو میں پیتا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے, تم شراب پی رہے ہیں تو میں اللہ پیتا ہوا دیکھ رہا ہے. جب بھی دیکھا ہے تجھے پیتے ہوئے دیکھا ہے, کیا جوانی میں تجھے شغل یہی زیبا ہے؟ اس شراب کو تم نے کہاں لگا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت 5 وقت کی نماز میں اگر مشق ہو گئی تو باہر نکل کے دماغ میں آئے گا ہمارا ہر کام اللہ دیکھ رہے ہیں. اس درجے پر رہنا احسان کہلاتا ہے. دوسرا معنی احسان کا بتایا ہے سورہ قصص پارہ 20 میں. حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا تھا, سورہ قصص پارہ 20, پھر قارون کو کہا تھا حضرت موسیٰ نے, قرآن نے بیان کیا اس کو, احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. پوری آیت کیسی ہے؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اپنے دنیا کے ذریعے سے آخرت کا جو حصہ ہے وہ بھول نہیں جانا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے آخرت کمانے کے لیے وہ بھول نہ جانا. پوری آمدنی خرچ کر لیا, آخرت نہیں کمایا تو وہاں کیا ملے گا؟ ہر نفس پر لازم ہے کہ وہ جو کما رہا ہے اس سے کل کے لیے کیا بھیجا ہے یاد رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. کیونکہ مرنے والے کو اب پوچھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کوئی پوچھتا بھی تھا, چلو بھائی کلام پاک پڑھ دو, دعا پڑھ دو, ان کے حق میں عمرہ کرا دو, حج کرا دو. اب تو لوگ نفسی نفسی پڑھ چکے ہیں, خود ہی کھانے پڑے ہیں, قبرستان خود ہی کھانے بیچ کر کیا کھلائیں گے؟ اب قبرستانوں کو بیچ کر کھا جانے والے اب کہاں کھلائیں گے غریبوں کو؟ ایسا ماحول بنتا ہے کہ قبرستانی کو کھلائیں گے بیچ کے. تو اب آہستہ آہستہ دوسروں کی فکر لوگ ختم کر رہے ہیں, اپنی فکر میں پڑ گئے. اس لیے کل کے دن کیا پیش آنے والا ہے اپنا انتظام خود کرنا. یہ حضرت موسیٰ پر جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے جملے کو پیش کیا اور کہا احسن کما احسن اللہ الیک, تو اس پر اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر. اس کو بھی احسان کہتے ہیں, سلوک کرنا, یہ بھی احسان ہے. یہاں دونوں مراد ہے, درجہ احسان پہ پہنچنا, مال سے آخرت کمانا, جس طرح تم پر اللہ نے احسان کیا ہے تم بندوں پہ احسان کرنا. یہ 3 معنی ہوئے اس کے. تیسرا ٹکڑا ہے وایتاء ذی القربى, اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. ایتا دینا, ذی القربى قرابت والوں کو جن سے آپ کا رشتہ ہے. رحم کا رشتہ ہے تو ذوی الارحام کہلاتے ہیں. ایک ہی رحم سے جتنے پیدا ہوئے ان کا باہم رحم کا رشتہ ہوتا ہے, جیسے بھائی اور بہن ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئے, وہی 3 جھلیاں, پیٹ اور رحم اور وہ جھلی, تینوں کے واسطے مقرر, ایک ہی رشتے سے پیدا ہوئے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بعض دفعہ یہ لوگ تنگ کرتے ہیں, تنگ میں آ کر کیا کرتا ہے آدمی, غصے میں آ کے جو جائز حق ہے وہ بھی چھوڑ دیتا. ہم بھائی کرتے آئے ہیں بہت دن سے سلوک, مگر وہ ایسا کر رہے ہیں, ہم نے تو بہت نبھایا مگر اب نہیں نبھا سکتے. ہم لوگ پیش میں آ کے بفر کے ایسا بولتے کہ جیسے یہ فیصلہ سنا رہے, فیصلہ تو یہاں ہے, فیصلہ یہ اللہ کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا, وہ مواخذے کے قابل ہے, پکڑیں گے اس کو اللہ, مگر تم اپنا حق دیتے رہو. تمہارے واسطے کوئی جواز نہیں ہے, انہوں نے اپنا حق نہیں دیا, ہم بھی اپنا حق نہیں دیں گے. یہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا. حضور نے یہ کہا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک, جو تم سے کٹ رہا ہے تم اس سے جڑتے رہو, اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرتے رہو. یہ قرابت داروں کا فرمایا, سل من قطعک واعف عمن ظلمک.
لہذا وہ جفا کرتے رہیں اور ہم وفا کرتے رہے. بدلنا پڑے گا اپنا موقف. وہ جیسا کریں تم بھی ویسا کرو گے تو تم برابر ہو جاؤ گے, تمہارا موقف نہیں بڑھے گا. ان کے جفاؤں کے جواب میں وفا کرتے جاؤ گے تو موقف بڑھ جائے گا. یہاں اسی کو کہا اللہ نے 3 چیزیں کرنے کی ہو گئی. اس پر کئی واقعات بھی ہیں مگر وقت ہو چکا ہے. میں 3 ٹکڑے پورے کر دیتا ہوں. وینہا عن الفحشاء والمنکر, اور منع کرتے ہیں رب کریم. فحش کی جمع فحشا, کھلی ہوئی بے حیائی, کھلا ہوا ننگا پن, جس کو ہم کہتے ہیں عریانیت. جن کو کپڑا پہننا چاہیے وہ کپڑا پھینک دیے, اور جن کو نہیں پہننا چاہیے وہ پہن رہے. ایک صاحب نے تجزیہ کیا تھا, بہت پیارا تجزیہ. کہا عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے, کپڑا برداشت نہیں ہوتا ہے, لیکن جن کے دل میں خدا کا خوف ہے وہ اس گرم ریگستانوں میں بھی سر سے پاؤں تک حجاب میں ہوتے ہیں, نظر نہیں آتا. اور یورپ میں ٹھنڈک ہے, ٹھنڈی کپڑا اوڑھنے کا تقاضا کرتی ہے, وہاں پورے ننگے پڑے ہوئے ہیں. جہاں کپڑا پہننا جسم تقاضا کرتا ہے وہاں ننگے پڑے ہوئے ہیں, اور جہاں گرمی بےتاب کرتی ہے وہاں خدا کا خوف ہے تو کپڑا پہن کے رہتے ہیں. کھلی ہوئی بے حیائی کا ہے. اس سے بڑی کھلی بے حیائی کا ہو سکتی ہے کہ مرد کا نکاح مرد سے ہو. ہاں, اس سے بڑی بے حیائی کا ہو سکتی ہے, اللہ اسے منع کرتے ہیں. لیکن آج کل لوگ گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. کس کے ووٹ زیادہ ہیں ان کی حکومت بنے گی. گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. اور قیامت میں نام اعمال تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے. قرآن نے واضح کیا ہے قیامت میں ہم اعمال گنیں گے نہیں. کتنی نمازیں ہیں نہیں, کتنا وزندار نماز پڑھا ہے اس نے, کتنے پارے پڑھ گیا نہیں, پاروں میں جو لفظ پڑھا ہے کتنا وزندار پڑھا ہے. ایکم احسن عملا, حسن عمل کا مطلب وزن دیکھا جائے گا. ہم قیامت میں نام اعمال تولنے کے واسطے ترازو قائم کریں گے, گننے کے واسطے کاؤنٹنگ مشین نہیں لگائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت میں ہم ترازو رکھیں گے تولنے کے واسطے کتنا عمل تھا تمہارا. تو بے حیائی کھلی ہوئی ہے یہ, اور اس میں اگر ہم غافل رہیں گے تو ہم مجرم ہوں گے. مجرمانہ غفلت ہوگی ہماری. ہم اپنی اولاد کو قرآن سے قریب کریں, ہمارے نصاب میں قرآن شامل کریں. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ترجمہ قرآن مکمل سیٹ ہاتھوں میں لے کے آئیے, اس کو یہاں پڑھائیں گے کیونکہ آپ ہمیں پڑھ نہیں رہے ہیں اس کو. اگر نہ لائے ہو تو آئندہ سے لائیے, ضرور لائیے. رمضان بھی آ رہا ہے, ایک درس میں ایک صفحہ پڑھا دیا کریں گے. آہستہ آہستہ آپ کو مزہ لگ جائے گا تو آپ پڑھنے لگ جائیں گے. چلو پورا حاصل نہیں ہوگا لیکن شروع تو ہو جائے گا حاصل کرنے کے ارادے سے. نیت تو پتہ ہوتی ہے اللہ کی. تو بے حیائی کھلی ہوئی عام ہو رہی ہے. ذہنی بے حیائی, فکری بے حیائی, لباس کی بے حیائی, ہر قسم کی بے حیائی ہو گئی. فحش گانے سنے جاتے ہیں. آج کل جو فلمیں بنتی ہیں وہ بھی پہلے کی طرح نہیں بنتی ہیں. آج کی فلمیں بھی گندی ہو گئی ہیں. آج کل جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں ان میں بھی گندگی ہے. تو کھلی بے حیائی ہے, یہ علامات قیامت میں سے ہے. قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا, گانا عام ہو جائے گا, اور اچھے اچھے لوگ ایسے ویسے ہو جائیں گے, اور چرواہے فخر کرنے والے بلڈنگوں میں شمار ہو جائیں گے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. سب علامات قیامت میں سے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے دنیا بوڑھی ہو چکی ہے, اب مرنے والی ہے. اسی کا نام علامات قیامت. تو بے حیائی سے اللہ روکتے ہیں, ہر قسم کی بے حیائی. والمنکر, منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر اصل میں ضد ہے, اپوزٹ ہے معروف کا. اور معروف کہتے ہیں اتباع القرآن و سنتی, قرآن کی اتباع اور میرے سنت کی اتباع, یہ معروف ہے. اس کی ضد کیا ہے؟ نہ قرآن کی اتباع نہ سنت کی اتباع, یہ منکر کہلاتا ہے. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تیسرا لفظ ہے والبغی, ظلم کرنے سے اللہ منع فرماتے ہیں. بغی بغاوت سے ہے, اللہ کے خلاف بغاوت, ان کا حکم نہ ماننا. رسول سے بغاوت کیا ہے؟ کلمہ ان کا پڑھنے کے باوجود ان کا طریقہ چھوڑ دینا. یہ سب بغاوت میں آتا ہے. جس زمین پہ ہم آباد ہیں اس زمین پہ اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو درجہ دینا, یہ سب بغاوت کی شکل ہے. اللہ فرماتے ہیں بے حیائی سے, منکرات سے اور ظلم کرنے سے رک جاؤ. یعظکم لعلکم تذکرون, تم کو اللہ نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. اس پر اور بھی واقعات ہیں جو کچھ حصہ بچا کچا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اس کو پورا کر دیں گے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا